بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم وقال اللہ تبارک وتعالی كذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون قال انی لکم رسول امین وما اسألكم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین وقال تعالی ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین وقال تعالى أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وقال تعالى ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. میرے بھائیو دوستو، میں نے آپ کے سامنے جو ہے قرآن کی مختلف جگہوں سے قرآن کی آیات پڑھی ہیں. سورہ شعراء کے اندر اور سورۃ عنکبوت کے اندر میں نے کچھ آیات پڑھی اور سورہ ہود کی بھی کچھ آیات. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے ہم اس بات کو نوٹ فرما لیں بھائی، ہم جب بھی کسی سے قرآن و حدیث سنیں تو ہم اس چیز کو دیکھیں کہ آیا یہ شخص قرآن و حدیث کے مطابق بات کر رہا ہے یا قرآن و حدیث کے خلاف بات کر رہا ہے. ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے. اور ہم لوگ صرف شخصیت کو دیکھتے ہیں، ہمیں شخصیت کو نہیں دیکھنا چاہیے. ہمیں قرآن و حدیث کی بات کو لینا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو ان آیات کے اندر قوم لوط علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ پاک نے قوم لوط علیہ السلام کو جو ہے سدوم شہر کی طرف بھیجا کہ وہ جو ہے اللہ کی نافرمانی کے اندر ادھر مبتلا تھی، کہ ایسی نافرمانی کہ ان سے پہلے ایسی نافرمانی کسی نے نہیں کی تھی. کہ اللہ پاک خود قرآن کے اندر کہتے ہیں ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ جہان کے اندر، تمام جہانوں کے اندر ایسی جو ہے یہ جس گناہ کو کرتے تھے ایسی گناہ جو ہے ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا. یعنی اللہ پاک خود قرآن کے اندر کہہ رہے ہیں کہ وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، کہ لوط علیہ السلام کو جب بھیجا اپنی قوم کی طرف، أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کہ تم آتے ہو کیا، مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، ایسے گناہوں کی طرف کہ جن کی طرف جو ہے تم سے پہلے کسی نے سبقت نہیں کی، یعنی پہلے کسی نے یہ گناہ کیا ہی نہیں ہے. یعنی ایسا گناہ کرتے تھے. اور أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، اور کیا تم مردوں کے پاس آتے ہو، أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاء، کہ تم اپنی شہوتوں کو مردوں سے پوری کرتے ہو، اپنی بیویوں کو چھوڑ کر، یعنی ناجائز طریقے سے اپنی شہوت کو پوری کرتے تھے. تو آج معاشرے کے اندر دیکھا جائے، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ملک کے اندر جو ہے دیکھا جائے کہ آج جو ہے ہم اپنے گریبانوں کے اندر دیکھیں، آج ہم لوگ جو ہے ان گناہوں کے اندر مبتلا ہیں. جتنی بھی پہلی قومیں گزری ہیں ان کو جو بھی عذاب آئے ہیں ان کے اوپر، قوم ہود ہے، قوم لوط ہے، قوم عاد ہے، قوم شعیب ہے، قوم فرعون، یعنی جتنی بھی قومیں آئی تھی، یعنی انہوں نے جو نافرمانیاں کی، آج ہمارے معاشرے میں وہ سب گناہ پائے جاتے ہیں. آج ہم ان سب گناہوں کو کرتے ہیں اور ہمیں ذرا برابر بھی اللہ کا ڈر نہیں ہوتا ہے. ہم اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں کہ وہ قومیں بھی جو ہے انہوں نے بھی بدماشیاں کی اور اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا. اور اللہ کے رسول کو کیا کہا کہ ائتنا بعذاب اللہ، نافرمانی کی اور کہا لو اللہ کا عذاب. کہ جب اللہ کے رسول نے ان کو منع کیا کہ تم جو ہے یہ غلط راستہ اختیار کرتے ہو، کہتے ہیں جب لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، یعنی خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں، اور پہلے یہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو اولاد کی خوشخبری دی اور کہا کہ اب ہمارا جانا بستی سدوم کی طرف ہے اور بستی سدوم کو جو ہے غرق کرنا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ان فیہا لوطا، کہ اس بستی کے اندر ہمارے بھتیجے لوط علیہ السلام بھی ہیں. انہوں نے کہا فنجیناہ واہلہ الا امرأتہ، کہ ہم نجات دیں گے لوط علیہ السلام کو اور ان کے اہل کو سوائے الا امرأتہ، ان کی بیوی کو، کہ ان کو نجات نہیں ملے گی. کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے. کیوں؟
وہ بھی جو ہے ایمان نہیں لے کر آئی، سوائے لوط علیہ السلام کے ایک دو بیٹیوں کے اور ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے، وہ ایمان لے کر آئے، باقی کوئی ایمان نہیں لایا، باقی سب نے جو ہے جھٹلایا نبی کو۔ تو اسی طرح جو ہے پھر آگے کیا ہے کہ اللہ پاک نے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو نجات دی، ان کو جو ہے بستی سدوم والوں کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، انہوں نے نافرمانی کی کہ جب یہ فرشتے آئے تو یہ فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں تھے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ، کہ لوط علیہ السلام جو ہے کہ جب یہ فرشتے آئے تو لوط علیہ السلام جو ہے دل میں غمگین ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ یعنی یہ میرے مہمان ہیں، وہ تو خوبصورت قسم کے یعنی خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، تو لوط علیہ السلام کو اس بات کا ڈر ہوا کہ میری قوم جو ہے وہ اس بدفعلی کے اندر مبتلا ہے، اگر وہ میرے مہمانوں کو تکلیف دیں گے یا میرے مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کریں گے، اس وجہ سے ان کو بہت بڑا غم ہوا، صدمہ ہوا کہ میرے مہمانوں کو یہ تکلیف نہ پہنچائے میری قوم۔ اور پھر ان کی قوم دوڑتی بھی آئی، وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ، کہ ان کی قوم دوڑتی ہوئی ان کے پاس آئی، اور پھر لوط علیہ السلام نے انہیں کہا ہَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ، یہ میری بیٹیاں ہیں، تم ان سے جائز طریقے سے نکاح کر لو اور اپنی ضرورت پوری کرو۔ ان کے جو سردار تھے ان کو کہا کہ تم جو ہے میری بیٹیوں سے نکاح کر کے اپنی قوم کو جو ہے قابو میں کرو، کہ تاکہ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي، جو میرے مہمان آئے ہیں یہ مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں غمگین نہ کریں۔ وَلَا تُخْزُونِي حَزِنَ يَحْزَنُ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي، ضیفی مہمان کو کہتے ہیں کہ یہ میرے مہمان ہیں، اس کے بارے میں یہ مجھے غمگین نہ کریں۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ اور پیغمبر کی قربانی دیکھو کہ اپنی بیٹیوں کو پیش کیا انہوں کے سامنے، اپنے مہمانوں کا خیال رکھتے ہوئے، تو یعنی قوم نہ مانی، کہا ما لنا فی بناتک من حق، ہمیں کوئی رغبت نہیں ہے آپ کی بیٹیوں سے، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور آپ جانتے ہیں جو کچھ ہمارا ارادہ ہے، یعنی بدمعاشی پر اتر آئی وہ قوم کہ آپ کو معلوم ہے ہم جس چیز کا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی جس بدفعلی کا وہ ارادہ رکھتے تھے، تو آج ہمارا معاشرے کے اندر دیکھا جائے کہ یہ بدفعلی کتنا ہو رہی ہے، یہ بدفعلی تو یہ قوم لوط علیہ السلام کا عمل ہے، اور کتنا ہمارا معاشرہ اس کے اندر مبتلا ہے، وہ نہ مانے۔ تو لوط علیہ السلام نے کہا قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی، کاش تمہارے مقابلے میں مجھے جو ہے قوت ہوتی، یعنی طاقت ہوتی، میرے ساتھ ایسے لوگ ہوتے کہ تمہارا مقابلہ کرتا، یعنی بدماش یعنی بدماشی جو ہے، بدماشی کے بغیر جو ہے وہ بھی نہیں مانتے کہ ان کے ساتھ بدماشی کی جائے۔ تو جیسے اللہ پاک نے طالبان کو طاقت دی ہے کہ وہ اپنی قوت سے جو ہے کفر کا مقابلہ کرتے ہیں، تو اسی طرح جو ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے پاکستان کے اندر بھی جو ہے ایسی حکومت لائے کہ جو ان فحاشیوں کو جو ہے یہ ختم کرے۔ تو جب قوم نہ مانی تو انہوں نے کیا کہا آگے کہ ائتنا بعذاب اللہ، کہ جب رسول کو جھٹلایا کہا ائتنا بعذاب اللہ، لا واللہ کا عذاب، ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں، کہتے ہیں اللہ کا عذاب آیا، فتمسنا اعینہم، ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی اور ان پر جو ہے پتھروں کی بارش ہو گئی، فاخذتہم الصیحہ، ان پر چیخ آئی، جبرائیل علیہ السلام نے چیخ ماری، ان کے سینے پھٹ گئے، اور فجعلنا عالیہا سافلہا، کہ اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے اپنے پر مارا، ان کی نیچے کی زمین کو اوپر اٹھایا اور اوپر والی زمین کو نیچے کیا، اور اللہ پاک نے جو ہے مسومتاً اور نشان لگے ہوئے تھے اور ایسے پتھر برسائے، عند ربک وما ہی للظالمین ببعید، کہ یہ لوگ ظالم ہیں، یعنی اللہ پاک نے اس لیے جو ہے ان کو غرق کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔